اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات رب کی بارگاہ میں گئے اور اللہ نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار عام سے مشرف فرمایا تو حضور فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے مجھے جنت کا اور جہنم کا مشاہدہ کروایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے مختلف لوگوں کو جو مختلف قسم کے جرائم میں مبتلا تھے ان پر جو حد نافذ کی گئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کو مختلف عذاب میں مبتلا دیکھا۔ جیسا کہ کل آپ کو بتایا گیا تھا کہ پہلا وہ شخص جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کا سر کچلا جا رہا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا۔ جب میں نے پوچھا جبریل سے اے جبریل یہ کون ہے، تو فرمایا یہ وہ شخص ہے جو نماز عشاء ادا کرتا تھا۔ تو خود اندازہ لگائیں کہ اگر ایک نماز کی سزا اتنی سخت ہے تو اگر ساری نمازیں چھوڑ دی جائیں اور زندگی بھر کی نمازیں اگر سر پر ہیں تو پھر کیا ہوگا، کیونکہ قبر میں پہلا سوال تو نماز کے متعلق ہی ہے اور معافی کی کوئی صورت بھی نہیں۔ تو بہرحال اس حوالے سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، صدق دل سے توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے توبہ استغفار کریں اور دوبارہ باقی زندگی کے اندر اس طرح کا نہ کرنے کا ایک عہد کریں۔ اور جو آپ کی نمازیں ہیں یاد رکھیں کہ جیسے ہم نے ابھی سنت غیر موقع ادا کی، لیکن اگر بالفرض زندگی کے اندر میری یا آپ کی کسی کی قضا نمازیں موجود ہیں تو افضل اعلیٰ بہتر عمل یہ ہے کہ آپ اشراق کو چھوڑ دیں، چاش کو چھوڑ دیں، عوامین کو چھوڑ دیں، نماز تہجد یہاں تک کہ نوافل اور سنت غیر موقعہ کو چھوڑ دیں۔ اور فرمایا ان تمام نمازوں کیوں یہ وقت ہوگا آپ پڑھیں گے اجر ہوگا، مباح چیز ہے، اگر پڑھیں گے تو فائدہ ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ کی گرفت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر فرض اپنی جگہ پر رہ گئے اور ہم ان کی قضا نہ کر سکے، اسی طرح دنیا سے چلے گئے، توبہ بھی نہ ہوئی، اللہ سے معافی بھی نہ مانگی اور نماز ادا بھی نہ ہو سکی، تو کہا آج ہی ارادہ کریں۔ آپ نے ارادہ کیا، زندگی نے آپ کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور آپ رخت سفر باندھ کر اس دنیا سے آخرت کی طرف چلے گئے، تو فرمایا رجوع الی اللہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے اور صدق دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ آپ ان قضا نمازوں کو ادا تو نہ کر سکے، نیت ان کو ادا کرنے کی تھی، جو چھوڑی گئی تھی ان پہ ندامت تھی اور آپ صدق دل سے اپنی بخشش و مغفرت کے طلبگار تھے، تو فرمایا ادائے کیے بغیر پروردگار عالم آپ کی ان تمام نمازوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک صورت یہ ہے کہ توبہ کی جائے اور ان کو ادا کرنے کی نیت کر لی جائے اور آہستہ آہستہ ادا کرنی شروع کر دی جائے۔ آسان طریقہ کیا ہے، اس کے لیے کوئی مہینہ کوئی دن مقرر کرنے کی ضروری نہیں، بلکہ ہر نماز کے ساتھ آپ کو اول آخر میں جو وقت ملے اس کے اندر آپ کیا کیا کریں، جو اس دن کی نماز ہے اس حساب سے اس ترتیب سے آپ ان نمازوں کو ادا کرتے چلے جائیں تاکہ ہم کم از کم اس اہم ترین ایک عمل سے جو ہے بری و ذمہ ہو کر اس دنیا سے جائیں۔ دوسری بات یہ تھی کہ دیکھا کہ لوگ آگ میں جلائے جا رہے ہیں، اس میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں۔ جب پوچھا گیا حضرت جبریل سے یہ کون ہے تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ دوستو ایک چھوٹی سی بات، جنگ یمامہ تاریخ آپ خود جانتے ہیں، جنگ یمامہ اسلامی تاریخ کی سب سے بدترین جنگ تھی۔ مسلمہ ابن کذاب ایک طرف تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، خالد بن ولید اور دیگر صحابہ یہ سارے ایک طرف تھے۔ ساری جنگوں کے اندر صحابہ جو شہید ہوئے ان کی تعداد 269 ہے، اور یہ واحد ایک جنگ ہے کہ جس میں 3000 صحابہ شہید ہوئے، تابعین اور صحابہ، اور 700 حافظ قرآن بھی شہید کر دیے گئے مسلمہ ابن کذاب کے مقابلے میں جنگ یمامہ میں۔ اس میں پہلے علم جو ہے جس صحابی کے ہاتھ میں تھا ان کا نام تھا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ۔ جب جھنڈا گر گیا، آپ زخمی ہو کر گر گئے یا شہید کر دیے گئے، تو پھر اگلے مرحلے پر یہ جھنڈا آیا حضرت سالم کے ہاتھ میں۔ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ آپ بھی گر گئے یا شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت حبیب نے اس جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لیا، یہاں تک کہ حضرت حبیب بھی شہید کر دیے گئے۔ کہتے ہیں کہ جب جنگ اپنے اختتام کو پہنچی، 12,000 مسلمانوں کو اللہ نے 1,00,000 مسلمہ ابن کذاب کی اس باطل فوج پر برتری عطا فرمائی، اور اس وعدے کی تکمیل ہوئی کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ اکثر تم نے دیکھا ہوگا کہ اقلیت کے اندر جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اکثریت پر غلبہ پا لیتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی،
اب جو بات آپ کو سنانے کی یا بتانے کی یا ایمان کو تازہ کرنے کی وہ کیا ہے؟ صحابہ کرام فتوحات حاصل ہو گئی، کامیابی مل گئی، اب شہداء کی جتنی بھی لاشیں تھیں وہ ایک جگہ اکٹھی کی جانے لگی، جو زخمی تھے ان کو ایک طرف، ان کی مرہم پٹی کی جانے لگی۔ کہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا اور صحابہ کرام، چونکہ بعض صحابہ جو ہے حضور نے خود فرمایا کہ جنگ کی حالت میں آپ کو افطار کی اجازت ہے، تو بعض صحابہ کا روزہ تھا، بعض کا نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ پانی لے کر جو ہے زخمیوں کو پلانے کے لیے صحابہ جب اس ہجوم میں داخل ہوئے تو چلتے چلتے جب حضرت جو مسلم فوج کے سپہ سالار، جنہیں حضرت زید کے بعد علم جن کے ہاتھ میں دیا گیا، جن کے ہاتھ میں کمان دی گئی، وہ حضرت سالم تھے۔ کہتے ہیں چلتے چلتے جب ان کے قریب گئے تو دیکھا حضرت سالم زندہ ہے، ان کی سانسیں چل رہی ہیں۔ جیسے ہی صحابی قریب گئے انہوں نے کہا سالم آپ زندہ ہو؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے آنکھیں کھولی لیکن زبان سے کچھ نہ کہا۔ تو آپ نے پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی میں روزے سے ہوں، اور اس وقت جو ہے آپ نے فرمایا کہ یہ پانی آپ نوش فرما لو، اس لیے کہ اس ٹائم آپ کی حالت بڑی غیر ہو چکی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں اسی حالت میں جینا چاہتا ہوں، اسی حالت میں مرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ برتن میرے قریب رکھ دو، اگر زندہ رہا اور زندگی نے وفا کی، جب افطاری کا وقت آئے گا افطار کروں گا۔ بصورت دیگر میں اس چیز کا متمنی ہوں، میری یہ آرزو اور خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں جا کر رب کے دسترخوان پر افطاری کروں۔ کہتے ہیں وہ اسی حالت میں شہید ہو گئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے ہم آپ پر اتنا مشکل وقت تو نہیں آیا کہ ہم روزہ چھوڑ دیں یا ہم نمازیں چھوڑ دیں۔ وہ جنگ میں ہیں، اتنی تکلیف میں ہیں، اتنی مشکل حالت ہے، اور جب آدمی زخمی ہوتا ہے تو پیاس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جان لہو پر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی اس طرح تڑپتا ہے جس طرح مچھلی پانی کے بغیر تڑپ، لیکن اس کے باوجود الفاظ کیا ہے؟ فرمایا کہ میں اسی حالت میں جینا چاہتا ہوں، اسی حالت میں مرنا چاہتا ہوں، پانی یہاں رکھ دو، بچ گیا تو پی لوں گا، مر گیا تو فرمایا رب کے دسترخوان پر جا کر جو ہے افطاری کروں گا۔ تو دوستو آگے چل کر بتایا گیا کہ 3 عورت کے متعلق ہے۔ ایک آدمی کو حضور نے دیکھا وہ آگ کھا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو حرام کھایا کرتا تھا۔ وہ ساری اقسام، ساری چیزیں آپ خود جانتے ہیں کہ حرام کے ذکر میں کیا چیزیں آتی ہیں، اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ حرام کھایا کرتا تھا، مرد نے کھایا یا عورت نے کھایا، فرمایا یہ سزا اس کو کیا کھا رہا ہے؟ آگ کھا رہا ہے۔ آگے بڑھے دیکھا کہ ایک آدمی مردار کھا رہا ہے، مری ہوئی چیزیں جو ہے اس کا گوشت کاٹ کاٹ کر جو ہے نا وہ کھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو مسلمانوں کی غیبت کیا کرتا تھا، اور یہ چیز میرے آپ سب کے اندر موجود ہے، غیبت کرنا۔ ہماری ساری توانائی اسی کام پہ صرف ہوتی ہیں، کبھی کسی کے پیچھے کبھی کسی کے پیچھے۔ وہ گناہگار آدمی اپنے اعمال کی وجہ سے بخشا جائے یا نہ بخشا جائے، ہم آپ اس کی غیبت کر کے اتنی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ اس کی کامیابی یقینی ہے کہ ہماری ساری توانائی کھاؤ، اپنے گھر سے توانائی دوسروں پر صرف کرو، یہ ہمارا معمول ہے، اور اس میں میں خود آپ خود سب ہم اس میں ملوث ہیں۔ اللہ ہم سب کو اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، دیکھا کہ گنبد کی مانند لوگوں کے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور اس کے اندر سانپ دکھائی دے رہے ہیں جو مسلسل اسے ڈس رہے ہیں۔ یہاں سانپ ڈنک مارتا ہے تو زہر اس کا جسم میں منتقل ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہاں کا جو اس طرح کے حشرات الارض ہوں گے نا، جب وہ ڈسیں گے تو جسم میں زہر نہیں، آگ انسان کے جسم میں منتقل ہوگی، انسان کا پورا جسم جلس جائے گا۔ جس طرح زہر سرایت کر جاتا ہے، وہ آگ کے ساتھ جو ہے پورا اس کا جسم جو ہے وہ اس پہ کب کبھی ایک لرزہ طاری ہو جائے گا۔ فرمایا کہ وہ مسلسل سانپ انہیں ڈس رہے ہوں گے، تو فرمایا وہ اس تکلیف میں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا اے جبریل یہ بتاؤ یہ کون ہے؟ فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو سود جو حرام تھا اس کو حلال سمجھ کر دنیا میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا، پروردگار عالم جملہ جتنی بھی اس طرح کی خرابیاں ہمارے اندر موجود ہم سب کے اندر موجود ہیں، اللہ ان تمام کو دور فرما دے، اور اللہ اپنے محبوب کے اسوہ کامل کے مطابق زندگی بسر کرنے اور ان عظیم صفات کو جو اللہ کے محبوب کی ذات اقدس کے اندر موجود تھی، اللہ ان تمام کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔